ایک زندہ شخص۔ ایک بار ڈاکٹر اشفاق حسین مجھ سے کہنے لگے، یار میں نے مرنا نہیں، ہجرت کرنی ہے، اس شہر سے اس شہر جانا ہے، اور جب یہ بے وقوف لوگ مجھے اٹھا کر لے جا رہے ہوں تو کم از کم تو میرے جنازے میں نہ آنا، کیونکہ تمہیں تو خبر ہوگی میں اس وقت بھی زندہ ہوں۔ اور جب وہ ایک بار موت سے لڑ کر واپس آئے تو میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی، کیوں جی کیا ہوا؟ وہ عمر یار کی طرح آنکھیں گھما کر بولے، یار وہ آیا تھا، موت کا فرشتہ، لیکن اس سے پہلے کہ وہ میری گٹھری اپنے سر پر رکھتا میں نے اس سے کہا، یار تمہارا جو جی چاہے کرو، بس مجھے ذرا اللہ تعالیٰ سے اتنا پوچھ دو میری اوپر زیادہ ضرورت ہے یا نیچے؟ اس نے کہا، اچھا تم یہیں رکو، میں ابھی پوچھ کر آتا ہوں، اور غائب ہو گیا، اور اس کے بعد سے ابھی تک واپس نہیں آیا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے اسے کسی اور کام لگا دیا ہے۔ ہم جب موت، کفن یا قبرستان کا ذکر کرتے، ڈاکٹر اشفاق حسین ہمیں روک کر کہتے، نہیں دوستو، بری بات، تم لوگ زندہ ہو، صرف زندگی کی بات کرو۔ لیکن ہم میں سے کوئی انہیں ٹوک کر کہتا، ڈاکٹر صاحب موت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ وہ کھانستے، پھر ہنستے اور پھر کہتے، پر دوستو زندگی اس سے بھی بڑی حقیقت ہے۔ وہ لوگ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں جو چمکتی دوپہر میں رات کے اندیشے سے کانپتے رہتے ہیں۔ مجھے شوگر ہو گئی تو میں سخت پریشانی میں ان کے پاس گیا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، یہ تم چہرے کی جگہ تربوز لگا کر کیوں آ گئے؟ میں نے خون کی رپورٹ ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے دیکھی، کہا لگایا اور اسے پرزے پرزے کر کے ٹوکری میں ڈال کر بولے، یار تم نے زندگی میں کبھی بیماری دیکھی ہی نہیں، ورنہ اس معمولی مسئلے پر اتنے پریشان نہ ہوتے۔ مجھے دیکھو، میں 4 سال سے چارپائی پر پڑا ہوں، میرا جگر درد بھرا پھوڑا بن چکا ہے، گردے اپنا کام بند کر چکے ہیں، پیٹ سے ہفتے میں 6 بوتلیں پانی نکلواتا ہوں، بغیر سہارے کے کروٹ نہیں بدل سکتا، کھل کر سانس نہیں لے سکتا، جی بھر کر کھا نہیں سکتا، اور ستم یہ ہے کہ ستار تک نہیں بجا سکتا۔ لیکن ان 4 سالوں میں تم نے ایک بار بھی مایوس دیکھا؟ کبھی مجھے بلا لو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ لگاتے سنا؟ لوگوں سے بیزار اور تنہائی کا شکار دیکھا؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ تم نے کبھی سوچا میں اتنا خوش کیوں ہوں؟ میرے اطمینان کے پیچھے کیا فارمولا ہے؟ میں نے پھر گردن نفی میں ہلا دی۔ وہ یہ میری جان کہ میں نے اپنے اندر زندگی کی خواہش کو مرنے نہیں دیا، اس کی ایسے حفاظت کی جیسے ماں اپنے پیٹ کے بچے کی کرتی ہے۔ چنانچہ تمہارے سامنے ہوں، خوش ہوں، مسرور ہوں، کہکہے لگاتا ہوں، لطیفے سنتا اور سناتا ہوں۔ تم بے وقوف شخص صرف شوگر سے پریشان ہو جو روزانہ 1 گھنٹہ واک سے ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور پھر گویا ہوئے۔ اور ہاں، تمہیں ایک اور بات بتا دوں، اسے تحفہ درویش جانو، جب تک انسان کے اندر زندہ رہنے کی خواہش زندہ رہتی ہے وہ مر نہیں سکتا۔ یہ میرا ایمان بھی ہے اور تجربہ بھی۔ مجھے دیکھو، جس بندے کا جگر ختم ہو چکا ہو، کیا وہ زندہ رہتا ہے؟ پر میں 4 برس سے زندہ ہوں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر اشفاق خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب میں زندگی تھی بھی بہت، ان کے انگ انگ سے نشر ہوتی تھی، ایک ایک لفظ سے جھلکتی تھی۔ جب بے نظیر بھٹو ان کی چند پڑیوں سے دوبارہ زندہ ہو گئی تو اس نے ڈاکٹر اشفاق حسین سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب میں آپ کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ڈاکٹر صاحب نے سن کر کہا لگایا اور بولے، بی بی آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ میری کوئی ایسی ضرورت نہیں جو پوری نہ ہوتی ہو، کوئی ایسی خواہش نہیں جس سے میں نے لطف نہ اٹھایا ہو۔ میں آپ کے لیے پھر بھی کچھ کرنا چاہتی ہوں، بے نظیر نے زور دیا۔ اچھا، ڈاکٹر اشفاق نے تھوڑی دیر تک سوچا اور پھر بولے، پرائم منسٹر آپ نے کبھی مرد اول کو اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر پلائی؟ بے نظیر نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا اور گردن نفی میں ہلا دی۔ پھر آپ میرا ایک کام کر سکتی ہیں،
डॉक्टर ने इस लहजे में कहा जैसे सारा मसला ही हल हो गया हो। वो क्या? बेनजीर ने पूछा। मैं जब भी आपके पास आऊं आप मुझे अपने हाथ से चाय बनाकर पिला दें, डॉक्टर ने बच्चों की सी सादगी से कहा और बेनजीर ने कहकहा लगा दिया। इतना ऊंचा, बुलंद और बेबाक कहकहा जो दुख्तरे मशरिक की महफिल में बैठने वाले किसी शख्स ने कभी नहीं सुना होगा। उधर जब नवाज शरीफ ने डॉक्टर अशफाक से पूछा, डॉक्टर साहब आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो मैं पूरी कर सकूं? हाँ है, बूढ़े नहीफ डॉक्टर ने गर्दन हिलाते हुए जवाब दिया। नवाज शरीफ चौंक गए। मैं चाहता हूँ आप और मैं एक ही प्याले में पाए खाएं, डॉक्टर ने निहायत मासूमियत से कहा और नवाज शरीफ ने भी एक बुलंद बांग कहकहा लगाकर हाजरीन को हैरान कर दिया। शिफा इंटरनेशनल के आईसीयू में जब मैं उनसे आखिरी मुलाकात के लिए गया तो वो नलकियों में लिपटे पड़े थे। मैं खामोशी से उनके सामने खड़ा हो गया। उन्होंने पूरी आंखें खोलकर मुझे पहचाना और फिर कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन आवाज इतनी मध्यम थी कि मैं अल्फाज समझ न सका। और फिर आध घंटे बाद जब मैं अस्पताल की लिफ्ट से बाहर आ रहा था तो मैंने सोचा इस बार जब जान कब्ज करने वाला फरिश्ता आएगा और डॉक्टर अशफाक शौकी से पूछेंगे, यार तुमने अभी तक बताया नहीं, मेरी ऊपर ज्यादा जरूरत है या नीचे, तो शायद वो कहे मैं पूछ आया हूँ, आपकी ऊपर ज्यादा जरूरत है। पर क्यों? वो अपने रवायती लहजे में पूछेंगे। फरिश्ता बोलेगा, वो कह रहे हैं हम एक जिंदा शख्स को मुर्दों में अकेला नहीं छोड़ सकते। दूसरे रोज जब मुझे डॉक्टर अशफाक हुसैन के इंतकाल की खबर मिली तो मैं घर आकर सो गया। इस शाम यार अहबाब ने पूछा, तुम जनाजे में क्यों नहीं आए? तो मैंने कहा, इसलिए कि मैं जानता हूँ डॉक्टर अशफाक मरे नहीं, उन्होंने बस हिजरत की है, इस शहर से निकलकर दूसरे शहर चले गए। यहाँ मुर्दों को हंसाया करते थे, अब वहाँ जिंदों को रुलाया करेंगे। हाँ दोस्तों, मैं मुर्दों के जनाजे पढ़ने का आदी हूँ, मैं किसी जिंदा शख्स को कंधा नहीं दे सकता।